الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وقال أيضا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ دور جو طرح طرح کی آزمائشوں کا دور ہے، اس میں ہم اور آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم سلف صالحین کے منہج اور طریقے پر ہیں. ہم
شخصیات کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ اس رب الارباب کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جس نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس شریعت کو ہم پر نافذ کیا، اور ہم اسی رب الارباب کے احکام کے تابع ہیں اور اسی کے فرمان کو مانتے ہیں۔ اور یہی منہج درست بھی ہے، اگر ہم اس منہج پر ہیں تو یہی منہج درست بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اسی منہج پر کاربند ہیں؟ اپنے کو شخصیات کی تقلید نہ کرنے والا، اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند بتلانے والا، اپنے کو اللہ اور رسول کے احکام کے تابع بتلانے والا، کیا یہی ہمارا منہج ہے؟ دراصل منہج کی بہت ساری باریکیاں بار بار یاد دلانے کی، اور یہی باریکیاں جب ذہن و دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو انسان نادانستہ طور پر بھی، نہ جانتے ہوئے بھی بہت سے ایسے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے جو اس بصیرت والے، تدبر والے، غور و فکر والے اور اللہ کے احکام کو ٹھہر کر کے، سمجھ کر کے اور صحیح تعلیمات کے مطابق اس کو اپنانے والے منہج سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس شعر کی مصداق ہو گئے ہیں جس میں شاعر کہتا ہے کہ وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غُزَيَّةٍ إِن تَرْشُدْ غُزَيَّةٌ أَرْشُدُ وَإِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غُزَيَّةٍ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غُزَيَّةٌ أَرْشُدُ، کہ میں بھی تو ایک جماعت کا ایک فرد ہوں، جماعت جس راہ پہ چلی میں بھی اسی راہ پہ چلوں، اور جماعت اگر بدک گئی، راہ حق سے منحرف ہو گئی تو میں بھی راہ حق سے جماعت کے ساتھ منحرف ہو جاؤں گا۔ یہ اسلام کا شعار اور شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد موضوع کی طرف چلوں گا۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے قبیلہ دوس کے سردار تھے، ادیب اور شاعر انسان تھے، سمجھدار تھے، بھلے برے کا فرق سمجھتے تھے۔ مکہ تجارت کے لیے آنا جانا تھا۔ ایک بار مکہ تشریف لائے تو صنادید قریش نے، سرداران قریش نے لپک کر کے ان سے ملاقات کی کہ اس سے پہلے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل بیٹھیں، چلو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کر دیا جائے، ان کے اپنے سوچنے کے مطابق۔ گئے اور کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان سے، ہم میں سے سب سے اعلیٰ و عرفہ نسب والا ایک نوجوان ایک نئی اور انوکھی بے دینی اور بے راہ روی والی دعوت لے کر کے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کی بات مت سن لینا ورنہ باپ دادا کے دین سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سمجھایا کہ ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی اور کہا کہ نہ بات میرے کانوں تک پہنچے گی اور نہ میں اس نوجوان کی باتوں سے متاثر ہوں گا۔ لیکن جب مکہ تشریف لائے تو اسی فطرت سلیمہ نے جگایا کہ طفیل اپنے کو ادیب کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، سمجھدار کہتے ہو، اور کوئی نئی بات کانوں میں نہ پڑے اس ڈر سے کانوں میں روئی بھی ٹھوستے ہو۔ عجیب تضاد ہے شخصیت کا، عجیب کنٹروورسی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں روئی نکالتا ہوں، اور جب بات کے بھلے برے کی تمیز کرنے کا مجھے سلیقہ ہے، سننے میں کیا حرج ہے، سن لیتا ہوں، اچھی لگی اپنا لوں گا، بری لگی مسترد کر دوں گا، کیا جاتا ہے، یہ روئی ٹھوسنے کا کیا فائدہ۔ کان سے روئی نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی تلاوت مبارکہ کی آواز کانوں میں پڑتی ہے اور اثر کر جاتی ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قوم کے ساتھ جا کر کے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قصہ اپنے پورے تفصیل کے ساتھ سیرت اور رجال کی کتابوں میں مذکور ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے تک اسی فطرت اور عقل سلیم کا استعمال کیا جس کا اللہ تبارک تعالیٰ بارہا اپنی کتاب مجید کے اندر ہمیں حکم دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسلام نے کسی شعار، کسی نعرے، کسی تحریک، کسی انقلاب کے پیچھے آنکھ موند کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ جو صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے سب نے اس دین کی حقانیت کو پہچان کر کے، اس کی صداقت کا یقین اور ایمان رکھ کر کے اس دین کو قبول کیا تھا۔ اور اس کے برخلاف جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا نظریہ وہی ہوتا ہے جو وہ میں نے شعر پڑھا کہ میں ایک ٹولی کا ایک فرد ہوں، ٹولی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، بھیڑ چال۔ جیسے بھیڑ اگر ایک کنویں میں کود گئی تو بھیڑوں سے کنواں پٹ جاتا ہے، تو وہ بھیڑ چال سے اسلام نے منع کیا۔ غور و فکر کیجئے، اللہ کی عظیم مخلوقات میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دن اور رات کے پلٹنے میں، موسموں کے بدلنے میں، خود اپنی شخصیت اور سراپے میں کس طرح آپ کی تخلیق ہوئی، ماں کے پیٹ میں نطفہ کے استقرار پانے سے لے کر آپ کی تخلیق کے مختلف مراحل تک، پھر آپ اس دنیا میں وجود پاتے ہیں، کمزور سے، محتاج سے، ماں باپ کی عنایتوں کے مرہون منت، اور پھر آپ کی پرورش ہوتے ہوتے آپ قوت شباب کو پہنچتے ہیں، پھر یہ جوانی ڈھلتی ہے اور پھر کمزوری اور لاغری دھیرے دھیرے آپ پر حاوی ہوتی ہے، اور ایک مدت لکھی ہوتی ہے کہ جب اس روح اور جسم کا کوارڈینیشن چلتا رہے گا، اور ایک وقت متعین ہے جب روح کا کوارڈینیشن اس جسم کے ساتھ ٹوٹے گا، اور اسی کا نام ہم اور آپ موت جانتے ہیں، اور وہ دن آ کر کے رہنا ہے۔ شداد نے بہت کوشش کی، موجودہ دور کے بہت سے دنیا پرستوں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اپنی ساری تدبیریں کر لی، لیکن موت نے ان کو آ گھیرا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، کہیں رہو موت آ گھیرے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے قلعہ بند حفاظتوں کے درمیان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہوا محسوس کرو، لیکن یہ حفاظت کسی کام نہیں آئے گی، اور موت اپنا شکنجہ تمہارے اوپر کس کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اسلام نے بصیرت کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کہ کافروں کی مثال ایسے ہی، اگر آپ ان کو حق سنائیں اور حق سے وہ اعراض کرنے والے ہوں، جیسے چوپایوں مویشیوں کے سامنے آپ کوئی بات کہو تو وہ آپ کے بات کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ آپ کی بات کو صرف سنتے ہیں، اور کچھ اشارے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی عقل ان کو دی اس کے مطابق یہ بیٹھنے کا اشارہ ہے، اس اشارے کے مطابق بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، لیکن وہ بات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ قوت اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اسی لیے انسان کو عقل و تدبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت، کسی ذات، کسی تحریک کے مقلد نہیں ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے اور صحیح دین کے پابند ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اسلامی دعوت کو لے کر کے شاہان دنیا کے سامنے اس دین کی تعریف رکھی، اس دین کو پہچنوایا، تعارف کرایا، تو یہی کہا کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے نکلے ہیں، اور دوسرے جو
مذاہب باطلہ ہیں ان کی غلامی سے نکال کر ایک برحق مذہب اور لائق عبادت شخصیت اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے نکلے ہیں۔ ان مذاہب میں جو زیادتیاں ہیں ان زیادتیوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی سوچ دنیا کے سامنے رکھی، اپنا اثر دنیا کے سامنے ڈالا، جس کے نتیجے میں تاریکی میں بھٹکتی ہوئی دنیا بشمول آج کے یورپ اور امریکہ کے ان لوگوں نے ہماری چمکتی ہوئی تہذیب اندلس کی تہذیب سے روشنی حاصل کی، اپنے جیالوں کو، کلیجے کے ٹکڑوں کو علوم و فنون سیکھنے کے لیے یا تو وہاں بھیجا یا وہاں سے مدبرین اور علماء کو اپنے یہاں بلا کر کے اپنے یہاں کی ضلالت اور گمراہیوں کو دور کیا۔ تو ہم نے دنیا کو روشنی دکھلائی، ہم نے اس اخلاق پہ چل کر کے دکھلایا کہ جس اخلاق کے خوگروں کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا فرشتہ شمار کیا جاتا تھا کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں، ان سے کوئی نقصان نہیں سوائے فائدے کے، یہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہی نکلتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی وہ عملی تصویر تھے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ جہاں جہاں گئے ان لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے پچھلے فرما روا اچھے تھے یا اب مغلوبیت اور پسپائیت کے بعد اسلام کی زیر حکومت تم لوگ زیادہ بہتر ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ جس رفاہیت اور خوشحالی میں جزیہ اور ٹیکس دینے کے باوجود آج ہم جی رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ زیادتیاں ہم اپنے حکمرانوں کی حکمرانی میں جھیلتے تھے۔ تو دنیا کو ہم نے راستہ دکھایا، دینداری کا راستہ، تہذیب و اخلاق کا راستہ، صداقت اور ایمانداری کا راستہ، ہر معاملے میں صاف گوئی اور ٹرانسپیرنسی کا راستہ، کوئی چھل کپٹ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار کا حال دریافت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سودا بیچ رہا ہے، سوداگر گیہوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیہوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تری محسوس ہوتی ہے، نم ہے نیچے کا گیہوں، پر سوکھا لگا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں ما ھذا یا صاحب الطعام، غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اصابتہ السماء، اللہ کے رسول کیا کروں، بارش آئی تھی بھیگ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اسی پر غور کرنے اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ فَهَلَّا وَضَعْتَهُ فَوْقًا لِيَرَاهُ النَّاسِ، ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں گیلا والا گیہوں رکھ دیا، لوگ دیکھ لیتے اس کو کہ گیلا بھی گیہوں ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا شعار بتلایا تھا، کیا ہونا چاہیے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکے میں رکھے، اندھیرے میں رکھے، حقیقت ہم سے چھپائے، ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ اسلام والوں کے شیوے پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے کو اپنا کر کے صحابہ کرام نے اس دین کو دنیا تک پھیلایا۔ ظاہری وضاقت کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، گھر کے اندر اور گھر کے باہر جہاں کہیں رہو، اللہ کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری کو اختیار کر کے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ایک بچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اس کی ماں اس سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دے، کہتی ہے کہ عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے یہاں کون سا عمر دیکھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردش کر رہے ہیں، گھر سے باہر وہیں موجود ہیں، ان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ بچی کہتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا یہ کام چھپا ہوا ہے؟ حضرت عمر کو اس کی ادا پسند آ جاتی ہے،
پورے واقعے کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس سے اپنے کسی بیٹے کا رشتہ کیا۔ تو یہ مراقبہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نگرانی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نگہداشت میں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کا شعار ہے، ورنہ دیگر قومیں جہاں ان پر سے نگہبانی ہٹتی ہے دنیا والوں کی، وہ دجل اور فریب اور مکاری کے راستے کو اپناتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں صفائی، اور اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا والبیعان ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وان کذبا وکتما محقت برکت بیعہما، کہ جو دو باہم سودا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ اگر سودے میں کسی طرح کی ان کو پریشانی ہے، الجھن ہے، شبہ ہے، تو بیع کو فسخ کر دیں، معاملہ کینسل کر دیں۔ اور دو باہم لین دین کرنے والے، تجارت کرنے والے جب سچ بولتے ہیں اور سودے کی حقیقت کو بتا کر کے سودا بیچتے ہیں تو ان کے تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی سامان کے عیب کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے تجارت کی برکت چلی جاتی ہے۔ آج برکت کے اٹھ جانے کے اسباب پر جب ہم غور کریں تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں، اور یہ عینی مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے تجارت میں صفائی اور ایمانداری کو اپنا کر کے رکھا ہے، چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں وہ دیگر لوگوں سے زیادہ آسائش اور اطمینان میں رہتے ہیں۔ تو ان اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی میں نے کہا تھا کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو کہ ہم شخصیات کے تعلق، لیکن شعارات کے اور دیگر تحریکات کے اور دیگر تہذیبوں کے دلدادہ بہت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر کا ایک بہت واضح فرق اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ بظاہر آپ سے بہت مہذب، با اخلاق اور تہذیب یافتہ ہو کر کے سامنا کریں گے، اپنے لباس، اپنی وجاہت، اپنی شکل و صورت سے آپ کو مرعوب کر دیں گے، لیکن ان کا مطمع نگاہ دنیا ہوگی، آخرت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جب دنیا ہی مطلب ہوگی اور دنیا ہی سے سروکار ہوگا اور اس دنیا کمانے کا یہ حربہ ہوگا کہ وہ کتنے اخلاق کے ساتھ آپ سے مل سکتے ہیں اور اس اخلاق کے دام میں، جال میں کس طرح آپ کو پھانس کر کے اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں، تو سوچئے وہ کتنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ بس دنیا میں ہی ہمیں دے دے جو کچھ دینا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، صحت و عافیت، برکت، تجارت کی برکت، مال و منال میں برکت، ہمارے اسباب اور ہماری جو جائیداد اور جو چیزیں ہیں سب میں برکت، اور دنیا کی جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، نیک بیوی، نیک اولاد، آپس کی رشتہ داریاں سلجھی ہوئی، سب عطا فرما۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، لیکن ہم اسی پر بس نہیں کرتے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تجھ سے تیری ان ابدی نعمتوں کا بھی سوال کرتے ہیں جن کو زوال نہیں ہے، آخرت کی بھی نعمتوں سے نواز، اپنی مغفرت سے، داخلہ جنت میں دخول سے، اور اپنی رضا اور رضامندی سے۔ تو یہی آخرت کے طلبگار جو ہوتے ہیں، جب وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اخلاق ان کے اس عقیدے کا ایک مظہر ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ جنت کے سب سے اونچے طبقے میں میں ایک گھر کا ضمانت دار ہوں ایسے شخص کے لیے لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ورنہ جو سامان بیچنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہروں پر سجا کر آپ کے سامنے کھڑا رہے، آپ کو اپنے سامان کو بیچنے کے لیے آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، تو یہ سب تو اس کے وسیلے ہیں، حربے ہیں آپ کو اور آپ کے دل کو جیتنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی دنیا کما سکے۔
اور انہی شعارات میں کہنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کے تابع ہیں۔ ہم اگر اخلاق برتتے ہیں تو وہاں پر جہاں ہمیں دنیاوی فائدہ مقصود ہوتا ہے، اور اخلاق بھول جاتے ہیں تو وہاں پر جہاں ہمارا اخروی فائدہ وابستہ ہوتا ہے۔ ہم شکل و صورت اپناتے ہیں تو ویسی جو دوسروں کی ہے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں منع فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ داڑھیاں ہم رکھیں گے اور داڑھیاں رکھ کر کے یہ دکھلانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم نے چہرے پر داڑھیاں سجا لی ہیں، لیکن اگر وہ داڑھیاں دیکھو تو وہ ان فیشن پرستوں کی داڑھیوں سے مشابہ ہوتی ہیں جو داڑھیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ جو ان کے آئیڈیل ہیں، جو ان کے قدوہ ہیں، جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، تقلید اشخاص کی چال پر چلتے ہوئے وہ ان کی شکلوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ہم اندھا دھند ان کی اس کھوکھلی تہذیب کے پیچھے چل کر کے ان کی مشابہت میں اپنی وضع و قطع ویسی بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب ہے کہ جب وضع و قطع میں ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ ان کی محبت اور ان کے حب و دب، حق و باطل، صحیح غلط سب کو اپنانے کی طرف ہمیں راغب کرنے والا ہوگا۔ دھیرے دھیرے جو ولا اور برا کا عقیدہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اہل ایمان کی محبت میں کمی آئے گی، اہل کفر سے ان کے کفر کی بنا پر ہمیں جو بغض رکھنا ہے، برا سمجھنا ہے ان کو، اور ان کے لیے یہ امید کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، راہ راست پر لائے، اس عقیدے میں کمی آئے گی۔ ایسے ہی لباسوں کے انتخاب میں ہم ایسا لباس منتخب کرتے ہیں جو آج کے ٹرینڈ اور فیشن کا ہو، اور دراصل یہ ٹرینڈ اور فیشن ایک بہت باریک منصوبے کے تحت اسلام والوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازشوں کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کی بول چال کو اپنانے میں جواز اور عدم جواز کے مسئلے کو ایک طرف رکھ کر کہ اگر وہ وقت کی ضرورت ہے تو ان کی بول چال کو سیکھنا اور ان کے علوم کو سیکھنا، اگر اس سے معاشرے کو فائدہ ہے تو ہمارا اتنے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے جس کے بغیر کام نہ چلے، لیکن صرف اپنی برتری دکھلانے کے لیے ان کی اندھی تقلید اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنے مظہر، اپنی شناخت اور اپنے تشخص کو قائم رکھتے ہوئے دوسروں سے جتنا استفادہ کر سکیں، اسلام اس میں حائل نہیں ہوتا، لیکن آپ دوسروں کی نقالی میں اپنی ہی اصل کو بھول جائیں کہ ہوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال ہی بھول گیا، اسلام اس کی دعوت بھی نہیں دیتا، اس کا حکم بھی نہیں دیتا، اس کو روا بھی نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی وضع قطع کے سلسلے میں بال کٹانے کے لیے ہمارا بالوں کا مظہر وہی ہوگا جو کسی فٹ بالر کا، کسی فلم اسٹار کا یا کسی اور دنیا کی مشہور شخصیت کا ہوگا۔ ان کی مشابہت اختیار کر کے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، شانوں تک لمبے بال تھے، اور کبھی کبھی پاجامہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور یہی ہونا چاہیے، جب ہم کسی کے بارے میں کچھ بتلائیں تو کھرا کھوٹا سب بتلائیں، اور ہماری شہوانیت اور نفسانیت اس بات میں آڑے نہ آئے کہ ہم اس کی خوبیوں کو دبا دیں اور خامیوں کو اجاگر کر دیں، یا خامیوں پر پردہ ڈال دیں، صرف خوبیاں ہی خوبیاں گنا دیں۔ جو بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے ہر بات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی صاف لفظ میں پڑھا، نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بڑے ہی اچھے انسان ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اگر ان کی لمبی لٹیں نہ ہوتیں اور پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہ لٹکتا تو انہوں نے دو باتوں کی طرف نشاندہی کی۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہمارا منہج ہے، ہم سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہیں نا، یہی ہمارا منہج ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب یہ بات ان تک پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے، اپنا بال کانوں تک کٹوا لیتے ہیں، چھوٹا کرا لیتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے پاجامے اور تہمد کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ٹخنے سے نیچے لٹکنے نہ پائے۔ یہی ہمارا منہج ہے، اور اسی منہج پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس منہج کی اتفاق کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ اقول